بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما اليتيم فلا تقهر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ گزشتہ قسط میں ہم نے قبیلہ بنو سعد میں حضور کس طرح رہے، پھر شق صدر کس طرح ہوا، اور پھر وہاں سے حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ کے پاس ان کا لال واپس کس طرح پہنچایا، اور پھر مدینہ میں جب گئے حضرت اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ تو پھر وہاں کیا کیا واقعات پیش آئے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اس قسط میں انشاءاللہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کس طرح ہوئی اور دیگر کچھ واقعات آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے۔ جن کا سایہ پوری دنیا کو نصیب ہونا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو والدہ محترمہ کے سایہ کا محتاج کب کرتا؟ دنیا میں تشریف لانے سے قبل ہی والدہ محترمہ کا سایہ، والد محترم کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اب 6 سال کی عمر میں والدہ محترمہ کی ٹھنڈی چھاؤں سے بھی الگ کر کے کامل در یتیم ہونے کا شرف عطا کیا جا رہا تھا، اور خود ہی اس کی وجہ بھی بیان فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر سختی نہ کیجئے کہ آپ یتیموں کے غم گسار بن سکیں اور دکھیوں کے دکھ کو محسوس کر سکیں اور یتیموں کو نہ جھڑکیں۔ اللہ اکبر! اللہ کو اپنی مخلوق سے کس قدر محبت ہے کہ یتیموں کے دکھ درد کا احساس پیدا کرنے کے لیے اپنے محبوب کو ہی یتیم بنا دیا۔ سبحان اللہ! کہنے والوں نے کیا یہ خوب کہا ہے، یہ جوڑا بس اتنے سے کام کے لیے دنیا میں آیا تھا، اپنا کام کر کے مالک الملک سے جا ملا، کیونکہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا آئینہ، نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ مدینہ سے چل کر کچھ دور ابوا کے مقام پر پہنچے تو حضرت آمنہ سخت بیمار ہو گئیں، اور بیماری بڑھتی ہی چلی گئی۔ آخر جس طرح 6 سال پہلے ابوا کے قریب ہی مدینہ میں حضرت عبداللہ پردیس میں ہی انتقال کر گئے تھے، اسی طرح آج ابوا کے بیابان سنسان پہاڑوں میں حضرت آمنہ بھی اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں۔ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بیابان اور ویران جگہ میں چرواہوں کی مدد سے حضرت ایمن نے کس طرح ان کو دفن کیا ہوگا۔ ہائے افسوس! 2 جہانوں کے سردار نے 6 سال کی عمر میں یہ سارا منظر کس طرح دیکھا ہوگا۔ کچھ تاریخی روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت ایمن نے آپ کو تسلی دی اور اطمینان دے کر مکہ کے لیے تیار تو کر لیا، لیکن آپ 3 بار ایمن سے چھوٹ کر اپنے والدہ کی قبر سے لپٹ کر یہ فرماتے تھے میں آپ کے بغیر کس طرح رہوں گا۔ ایمن کسی طرح سمجھا بجھا کر مکہ لے آئیں۔ وہ آپ سے پہلے ہی بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اب تو اور زیادہ ہی پیار کرنے لگ گئیں۔ مکہ میں یہ خبر بنو ہاشم بطور خاص دادا عبد المطلب کے لیے رنج و غم کا سبب بن گئی۔ اس وقت وہ 80 سال کے بزرگوار، چراغ سحر اور ڈوبتے سورج کے مانند تھے۔ اس نئے زخم نے ان کی کمر توڑ دی۔ اب انہوں نے اپنے یتیم پوتے کو ایسا پیار دیا تاکہ آپ اپنے ماں باپ کے غم کو بھول جائیں۔
عبد المطلب اپنے بیٹوں کے مقابلہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے اور اپنے ساتھ ہی بٹھاتے، اگر کہیں جانا ہوتا تو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک چٹائی بچھائی جاتی تھی جس پر کوئی بیٹھنے کی ہمت نہ کرتا، مگر جب آپ تشریف لاتے سیدھے اس چٹائی پر دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ اگر کوئی روکنے کی کوشش کرتا تو دادا اشارہ سے اس کو منع کر دیتے اور فرماتے تھے، میرے اس بیٹے کو بیٹھنے دو، اس کی ایک الگ شان ہے، تم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، یہ دنیا کا سردار بنے گا۔ اب دادا کا انتقال کس طرح ہو گیا اور پھر حضور کی کفالت کس نے کی؟ عبد المطلب جو چراغ سحر اور ڈوبتے سورج کی مانند تھے، آخر کار 2 سال بعد 86 سال کی عمر میں انہوں نے بھی منہ موڑ لیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو 2 سال سے زیادہ دادا کی پرورش میں نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محتاجگی بھی کسی کی تھی؟ کس چیز کی محتاجگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یہ تو دادا کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کا ایک بہانہ تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کی عمر کے تھے، جس میں دکھ درد کو ہر بچہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ پھر آپ کی تو بات ہی جدا تھی، نرم و نازک دل پر یہ ایک تازہ زخم تھا، لیکن بچوں کی طرح کوئی آہ و بکا اور چیخنا چلانا نہیں تھا، صرف آنکھوں سے آنسوں کی بارش تھی اور جنازہ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کے حقیقی اور عینی بھائی صرف ابو طالب اور زبیر تھے۔ یہ دونوں آپ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان میں بھی ابو طالب کچھ زیادہ ہی محبت کرتے تھے اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت اسد بھی بہت شفقت کرتی تھیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ دوسروں سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے عبد المطلب نے وفات سے پہلے ہی آپ کو چچا ابو طالب کی کفالت میں دے کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا تھا، اور باقی چچا بھی اس پر راضی ہو گئے تھے۔ اے اللہ، تو ہی اپنے رازوں کو جانتا ہے۔ ابو طالب اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ غریب تھے۔ ان سے تو حضرت عباس کی حالت بہت بہتر تھی، اور عبد العزیٰ یعنی ابو لہب تو مکہ کے سیٹھوں میں سے ایک تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پر کسی سیٹھ اور مالدار کا احسان نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس نے تو اپنے حبیب کی برکت سے حضرت ابو طالب جیسے غریب و نادار کی غربت کو دور کرنا تھا۔ ابو طالب نے شفقت کا حق ادا کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھا۔ کھاتے پیتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ایمان قبول نہ کرنے کے باوجود تمام کفار کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے رہے۔ ابو طالب کے وہ اعلیٰ اور اونچے اخلاق تھے جن کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی، بلکہ کہنے والوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آسمان کے نیچے روئے زمین پر ایسے چچا بھتیجا نہیں پائے جائیں گے، لیکن حقیقت میں ابو طالب آپ کی کیا کفالت کرتے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ان کو نصیب ہو گئی تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چچا ابو طالب نے اپنے والد عبد المطلب کی وصیت اور تاکید کو پورا کرتے ہوئے شفقتوں، مہربانیوں اور پیار کرنے کی حد ہی ختم کر دی تھی۔ وہ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے چاند پر کسی چیز کا سایہ پڑے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت تو خودداری اپنا بوجھ چچا پر کب برداشت کر سکتی تھی؟ بس 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا ابو طالب کی کمزور حالت دیکھتے ہوئے کچھ پیسوں پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر لیں،
کچھ ہی دنوں میں اپنی محنت کا ایسا ثبوت پیش کیا کہ مکہ کے لوگ اپنے چرواہوں کو بھول گئے اور سفارش کروا کروا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریاں دینے کی کوشش کرنے لگے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاچا کا بوجھ بھی اپنے سر لے لیا، یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ بکریاں چرانا نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دنیا جہان کو سنبھالنے اور سارے جہان کو اپنے مدار پر لانے، یعنی سیدھے راستے پر چلانے کا طریقہ سکھانے کا انتظام ہو رہا تھا، اور بکریاں چرانے کے ذریعے اس کی مشق کرائی جا رہی تھی۔ نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بکریاں چرانے کے اس زمانہ کو یاد فرما کر اپنا دل ہلکا کر لیا کرتے تھے۔ ایک بار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے ساتھ ایک جنگل میں تشریف لے گئے تو فرمایا، بحریوں میں سے جو سیاہ ہوں وہ پکی ہوئی اور میٹھی ہوتی ہیں، وہ کھاؤ۔ مجھے یہ تجربہ بکریاں چراتے ہوئے ہوا تھا۔ ایک بار آنکھ کے درد پر ایک جنگلی جڑی کا ذکر فرمایا کہ میں نے بکریاں چراتے ہوئے دیکھی تھی۔ صحابہ اکرام نے حیران ہو کر عرض کیا، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوئیں۔ پھر کیا ہونا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر شام کا سفر فرمایا۔ پہلے بھی یہ بات میں نے عرض کی کہ مکہ کے لوگ دو تجارتی سفر کرتے تھے، ایک یمن کی جانب اور دوسرا شام کی جانب۔ ان کی معیشت کا نظام انہی دو سفروں پر چلتا تھا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 12 سال کی ہوگی کہ چچا ابو طالب نے دو مسافروں کے ساتھ شام کا سفر کا پختہ ارادہ کر لیا۔ ابو طالب سفر کی مشقتوں اور مصیبتوں سے بخوبی واقف تھے، اس لیے بچوں میں سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے تھے، اور اپنے بھتیجے کی تو وہ معمولی پریشانی بھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ بضد ہو گئے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح چاچا کا بوجھ تھوڑا کم ہو جائے گا۔ چاچا بھی اپنے بھتیجے کا دل ٹوٹتے ہوئے کب دیکھ سکتے تھے۔ آخر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی تو آپ خوش ہو گئے۔ دراصل ابو طالب اپنے بھتیجے میں کچھ ایسے اعلیٰ کردار کی باتیں دیکھتے تھے جو اس عمر کے بچوں میں نہیں پائی جاتی تھیں۔ بچوں کا کام کھیل کود، آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ کئی مرتبہ آپس میں گالی گلوچ بھی ہو جاتی ہے، مگر ان کے بھتیجے میں ایسی کوئی بات وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ہمیشہ بچوں سے الگ تھلگ، خاموش مزاجی کے ساتھ رہنا، چھوٹوں سے بہت زیادہ پیار و شفقت اور بڑوں کے ساتھ ادب سے بات کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادت شریفہ تھی۔ بڑے لوگوں کی طرح عقل مندی کی باتیں کرتے تھے، اس لیے ابو طالب آپ کے ساتھ صرف پیار ہی نہیں کرتے تھے بلکہ بڑوں کی طرح عزت و احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے گفتگو فرماتے تھے جیسے کسی بڑے تجربہ کار آدمی سے مشورہ کر رہے ہوں۔ خیر، یہ تجارتی قافلہ مکہ سے نکل کر پڑاؤ کرتے ہوئے کئی دنوں کے بعد عرب کی سرحد عبور کر کے شام کی سرحد کے شہر بصرہ پہنچ گیا۔ یہ وہی شہر ہے جس کو حضرت آمنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت چمکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہاں قافلہ نے عیسائیوں کے گرجا گھر کے قریب میں پڑاؤ کیا۔ سفر سے تھکے ہوئے لوگ جلدی سے آرام کے لیے لیٹ گئے۔ اس کلیسا میں عیسائیوں کی ایک بہت بڑے مذہبی پیشوا اور عالم یعنی بحیرہ راہب رہتے تھے، جن کا نام جرجیس تھا۔ انہوں نے قافلہ میں کچھ عجیب و غریب باتیں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ قافلہ میں ایک نوجوان کے ساتھ سایہ چل رہا ہے، اور جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تو یہ سایہ بھی انہی کے اوپر ٹھہر گیا۔ تھوڑی دیر بعد بحیرہ کا ایک قاصد ان کے پاس دعوت کا پیغام لے کر آ گیا۔
قریشیوں کو اس دعوت پر بہت حیرت ہوئی کہ ہم تو یہاں اکثر ٹھہرتے تھے مگر بحیرہ راہب کبھی توجہ نہیں کرتا تھا، آج اس نے کیوں دعوت دی؟ غرض یہی سوچتے ہوئے سب قافلے والے عبادت گاہ میں راہب کے پاس پہنچ گئے، مگر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچہ سمجھ کر پڑاؤ میں ہی چھوڑ دیا۔ بحیرہ راہب نے سب کو گہری نظر سے دیکھ کر کہا، بھائیو، سب کی دعوت تھی، پیچھے کون رہ گیا ہے؟ جواب دیا، ہم سبھی آ گئے ہیں، صرف ایک کم عمر بچے کو چھوڑ آئے ہیں۔ اس نے کہا، نہیں، ان کو بھی لے آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا حارث فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے آئے۔ بحیرہ راہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر تجسس کی نگاہوں سے دیکھنے لگ گیا۔ جب سب لوگ کھانا کھا کر واپس جانے لگے تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چاچا ابو طالب کو روک لیا۔ پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت کی زیارت کی اور بوسہ دیا۔ ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کہ یہ بچہ آپ کا کیا لگتا ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے انکار میں گردن ہلا کر کہا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ابو طالب نے کہا، یہ مجھے بچوں سے زیادہ پیارا ہے لیکن حقیقت میں بھتیجا ہے۔ ان کے والد کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اسی طرح بہت ساری باتیں پوچھی اور ہر بات پر ہاں میں سر ہلاتا رہا۔ آخر اس نے کہا کہ میں نے ان میں وہ تمام نشانیاں دیکھی ہیں جو آخری پیغمبر کی خاص نشانیاں ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہی آخری نبی ہیں جن کے انتظار میں اس وقت پوری دنیا ہے، جن کی خوشخبری دیتے اور جن کی آرزو میں تڑپتے ہوئے بڑے بڑے نبی چل بسے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ ان کو آگے ملک شام لے جائیں گے تو یہودی عالم ان کو پہچان لیں گے اور ضد اور حسد کے بنا پر ان کو قتل کرنے کا منصوبہ بنائیں گے، کیونکہ ان کو اس سورج کی روشنی میں اپنے چراغ بجھتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اور آخر میں کہا کہ میں تمہیں نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا، آگے آپ کی مرضی۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب سے پوچھا، آپ کو ان کے آخری نبی ہونے کا علم کیسے ہوا؟ اس نے کہا، ایک تو جس وقت آپ ٹھہرنے کے لیے اترے تھے تو میں نے دیکھا اس وقت سارے درخت اور پتھر ان کے سامنے جھک کر سجدہ کر رہے تھے، اور یہ بات نبی کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں۔ دوسرے، میں نے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھ کر پہچان لیا ہے، یہ خاص آخری پیغمبر کی علامت ہے۔ اور مشہور روایت کے مطابق ابو طالب نے ان کا مشورہ مان لیا اور یہیں سے آپ کو لے کر واپس آ گئے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ابو طالب کے لیے بحیرہ راہب کی یہ بات کوئی اجنبی نہیں تھی، کیونکہ اس طرح کی کئی ساری باتیں اس سے پہلے بنو سعد میں، پھر والدہ کی پرورش کے دوران مکہ میں، اور اس کے بعد مدینہ کے سفر میں پیش آ چکی تھی، جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے ابو طالب کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوا۔ ہاں، اس پر تعجب ہونا چاہیے کہ اتنا کچھ دیکھنے کے باوجود ابو طالب کو ایمان نصیب نہ ہوا۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی قسط میں اتنا ہی ہے۔ انشاءاللہ انتظار کیجئے دوسری قسط کا۔ یہاں سے آگے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہیے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور ہر نئی قسط آنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج، انسٹاگرام پیج کو فالو کیجئے اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نئی قسط آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔